ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ربی زدنی علما. ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شان، شوکت، عزت، جلالت، مقام، مرتبہ اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب کعبہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، ایمان جیسی دولت سے ہمیں نوازا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے طائف کے پتھر کھائے لیکن توحید کی دعوت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا. آج کے دن، جمعہ کے دن، موضوع ٹاپک ہے جمعہ کا اللہ کا دین اسلام. اللہ کا دین اسلام. آج ماحول پر جائزہ لیں تو جو مسلمان ہیں اسلام کی نعمت کو بہت عام سمجھنے لگتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ پیدائشی مسلمان ہے تو اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہو. اللہ اکبر. آج ایسا معاملہ لگتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟ کوئی ہے آسمانوں زمینوں میں؟ کوئی ہے مشرق و مغرب میں اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا؟ جواب نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ سچا ہے. اچھا، جب اللہ سچ کہنے والا ہے تو اللہ نے اپنے دین کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 83 میں افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین، کوئی اور دھرم تلاش کر رہے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون،
اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کیا کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلی۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین کا دین ہے، اللہ رب العالمین نے ایک دھرم، ایک مذہب، ایک دین بنا رکھا ہے اپنا۔ نمبر دو، لوگ اللہ کے اس دین کو چھوڑ کر کے منمانی دین بنائے پھر رہے ہیں، دل میں جو آیا وہ بنا کر کے اس کا ٹائٹل، اس کا لقب دین دے کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ اچھا، اللہ کا دین ہے تو اس دین کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اللہ کا دین اسلام ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اب اگر کوئی قیامت کے دن اس اسلام کو چھوڑ کر کے اللہ کے اس دھرم کو، اللہ کے اس بنائے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین لے کر کے جائے تو کیا اللہ اس کا وہ دین قبول کرے گا؟ کیا آپشن ہے؟ جواب نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دو ٹوک فیصلہ ہے یہ رب کعبہ کا، آپ کو، مجھ کو، آسمان کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو بنانے والے اس پروردگار کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین لے کر کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے اس دین کو، اس کے اس راستے کو، اس کے اس عمل کو، اس کے اس مذہب کو، اس کے اس دھرم کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، کیا دین اللہ رب العالمین نے بتلایا تو کیا ایسے ہی؟ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتلایا اللہ رب العالمین نے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہم تمام کی امی جان ہے، فرماتی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا اسٹیمپ نہ ہو، ہمارا مدرا، ہمارا حکم، ہمارا امر نہ ہو، ہماری اجازت نہ ہو، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج بعض لوگ، سوشل میڈیا کا دور ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ بغیر دلیل کے ہم مانیں گے۔ اسلام کسی والد محترم کی جاگیر نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے مانی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی قدم رکھنا ہے دین کے تعلق سے، دلیل کے ساتھ رکھا جائے گا کہ کیا رب نے قرآن میں کہا ہے، کیا نبی نے احادیث میں کہا ہے، کیا صحابہ کرام نے اس کو پیش کیا ہے، یہ دیکھ کر کے عمل کیا جائے گا، وگرنہ اس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا مدرا نہ ہو، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ دو باتیں اللہ رسول اللہ کی بات کو ملا کر کے اللہ رب العالمین ایک جگہ اس کی اور وضاحت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، اللہ کو اللہ ماننے والوں، رسول اللہ کو رسول اللہ ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال برباد مت کر لو۔ اعمال کب برباد ہوتے ہیں؟ اللہ رسول اللہ کو چھوڑ کر کے عمل کیا جائے، یعنی بغیر دلیل کے، من مانی، دل میں ایسا اگر عمل کیا جائے تو وہ عمل برباد ہوگا۔ گارنٹی اگر چاہتے ہیں سورہ محمد نکال لیں، آیت نمبر 33 ہے، اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ گارنٹی مل جائے گی۔ اللہ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے من مانی عمل کیا جائے، عمل برباد کیا جائے گا، عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے
دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اسلام کو اپنی نعمت بھی کہا اور اس نعمت کو بھی پورا کر دیا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میری نعمت کو پورا کر دیا، نعمت کا بھی اتمام کر دیا۔ سبحان اللہ، ایک تو دین کو مکمل کیا، دوسرا اس دین کو اپنی نعمت کہا، اور اس نعمت کے مکمل ہونے کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے فرما دیا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام سے راضی بھی ہو گیا، اللہ خود راضی بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، دلیل کیا ہے؟ یہی آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا، وَرَضِيتُ، اور میں راضی ہو گیا، لَكُمُ الْإِسْلَامَ، تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر کے، دینا، اللہ نے اسلام کو دین بنا کر کے راضی بھی ہو رہا ہے۔ جب اللہ راضی ہو رہا ہے تو کیا ہم پر فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی اسلام سے راضی ہو جائیں، ہم بھی دین اسلام سے راضی ہو جائیں؟ ہاں، فرض بنتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ یہ ضرور بضرور صبح میں شام میں 3 مرتبہ پڑھیں، اگر کوئی پڑھے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب بنا کر کے، اللہ میرا رب ہے اس بات پر میں راضی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، میرے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، اس بات پر بھی میں راضی ہو گیا، اور اسلام کو اپنا دین بنا کر کے میں راضی ہو گیا۔ زبان سے نہیں چلتا، آج کل زبان کا مسئلہ آ گیا ہے، نہیں، عمل سے چلتا ہے۔ رب جو کہے گا وہ عمل کروں گا، نبی جو کہیں گے وہ عمل کروں گا، اسلام میں جو بتلایا گیا ہے وہ عمل کروں گا، راضی ہو کر کے کروں گا۔ سبحان اللہ، اس کا تعلق خالی دنیا سے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، بلکہ اس کے تعلق سے خبر میں بھی سوال کیا جائے گا، من ربک، من دینک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ سبحان اللہ، خبر میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ جو رضیت باللہ ربا ہے نا، اس کا ریفرنس ابو داؤد 1529 حدیث نمبر ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حاضرین اکرام، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں، آدم علیہ السلام کے دور سے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ ایک بڑی آیت کے بیچ کا حصہ ہے یہ، وہ یہ کہ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنا لو، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلو، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ نام مسلمان رکھا ہے۔ کس نے؟ دو، یا تو ابراہیم علیہ السلام، لیکن اکثر مفسرین بتلاتے ہیں ہوا اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام اس کی تفسیر کر رہی ہے۔ حاضرین اکرام، اب مسئلہ یہ آتا ہے، اکثر لوگ یہ فتنہ مچا رہے ہیں، سیدھا سیدھے لفظوں میں فتنہ مچا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام مسلمان رکھا ہے تو تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہہ رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی قرآن میں دلیل ہے نا، اللہ تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، اس میں اتحاد ہے۔ اچھا، اتحاد ایسے آئے گا؟ سوال کرتا ہوں، صحابہ بھی تو مسلمان ہیں، لا تصبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا؟ بلکہ یہ کہتے تھے کہ تم میرے مسلمانوں کو گالی مت دو۔ تابعین بھی تو مسلمان ہیں، تابعین بھی تو مسلمان ہیں، بتلاؤ تو صحیح،
محدثین، مفکرین، ائمہ اعظام، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، یہ تمام بھی تو مسلمان ہیں، لیکن ان کے لیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کیوں رکھا گیا؟ جواب آتا نہیں، وہ پہچاننے کے لیے، یہ بھی تو ایک پہچان ہے۔ یہ کس نے کہا کہ اہل حدیث ذاتی نام ہے، سلفی ذاتی نام ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا بھائی؟ ذاتی نام مسلمان ہے، اور اس مسلمان میں اس کی کون سی کیٹیگری ہے یہ پہچاننے کے لیے اس کا ٹائٹل، اس کا لقب اہل حدیث رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سونا خریدنے جاتے ہیں، 24 کیرٹ، 22 کیرٹ، یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ سونا ہی ہے، کوئی بھی ایک سونا خرید لو بھائی، سونا ہی ہے نا۔ ٹرین میں بیچنے والے گولڈن چین کہتے ہیں، گولڈ چین کہہ کے بیچ سکتے ہیں، گولڈن کیوں کہہ رہے ہیں؟ سونے کی طرح دکھنے والا، تاکہ پہچان ہو جائے۔ ایسے ہی ایک حنفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جان دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ شافعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مالکی، حنبلی، بریلوی، کتنے فرقے لیتے ہو مسلمانوں کے، تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن کس راستے سے مانتے ہیں؟ وہ بھی تو پہچان ہونی چاہیے نا۔ یہ جو حنفی مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ترو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ شافعی جو مانتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے ترو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ مالکی جو مانتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اہل حدیث جو مانتے ہیں، صحابہ اکرام کو سامنے رکھ کر کے مانتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہماری یہی بات ہے، سیدھی بات ہے۔ اگر کسی کو بری لگتی ہے معافی چاہتے ہیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ اہل حدیث کے پاس صرف 3، اللہ، رسول اللہ، صحابہ، اگر یہ ہے تو عمل کریں گے، اگر اس میں کوئی خامی دکھ رہی ہے ہم عمل نہیں کریں گے، اس کا نام اہل حدیث ہے، سمپل۔ اس میں کئی چیزیں ایڈ کر کے اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اگر اللہ قیامت کے دن سوال کر لے کہ ان کا مسئلہ سیدھا تھا، وہ جب بھی زبان کھولتے اطیع اللہ کہتے، جب بھی زبان کھولتے اطیع الرسول کہتے، جب بھی زبان کھولتے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہتے، جب بھی زبان کھولتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کوئی اختلاف آ جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ یہ اہل حدیث کا مسئلہ تھا، تم کیوں ان کے تعلق سے بدگمانی پھیلاتے تھے؟ کیا سوال کا جواب دو گے؟ تو لہٰذا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹائٹل ہے نا، یہ صفاتی نام ہے، جیسے کسی کو گونڈا کہا جاتا ہے، کسی کو کارپینٹر، کسی کو ڈاکٹر، یہ پہچان ہے۔ یہ عبد الرحیم سب کے نام ہے، پھر اس کو ڈاکٹر عبد الرحیم کیوں بول رہے ہیں، ایڈوکیٹ عبد الرحیم کیوں بول رہے ہیں؟ اس سے پہچان ہو جائے اس کی کون سی فیلڈ ہے۔ اہل حدیث یہ جو بھی لقب لگا رہے ہیں، یہ کس فیلڈ کے پہچاننے کے لیے، بس اتنا ہی ہے۔ اب لوگ اس کے ذریعے نفرت میں پڑ رہے ہیں، وہ لوگوں کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے، ٹائٹل کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث لگ کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے، اس کے سمجھنے کی غلطی ہے، اہل حدیث ہونے کی غلطی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، آئیے، اللہ رب العالمین نے نام مسلمان تو رکھا ہے، اور مسلمانوں کو حکم بھی دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ کس کے اپوزٹ میں؟ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام جب مشرکوں کے، کافروں کے اپوزٹ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 72 میں، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، یعنی فرما برداروں میں سے ہو جاؤ۔ مسلمان کا معنی فرما بردار ہے، رب جو کہے گا وہ عمل کریں گے، رسول اللہ نے جیسا بتلایا ویسا عمل کریں گے۔ یہ عمل کرنے والوں کا، فرما برداری کرنے والوں کا نام مسلمان ہے۔ اردو میں فرما برداری کرنے والے، عربک میں مسلمان۔ یہ معنی کہاں سے لے کر کے آئے بھائی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے رب نے اس سے، یعنی ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا تو فرما بردار ہو جا، اسلم، تو فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اسلم سے ہی اسلام بنا، اسلام سے ہی مسلمان بنا۔ حاضرین اکرام، ہمیں حکم دیا گیا، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان تمام کے اپوزٹ میں ہم مسلمان ہیں۔ کس کو بھی ماننے والے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں،
ان تمام کے اپوزٹ میں مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمانوں میں بات کی جائے تو ہم صحابہ کے رستے پر چلنے والے, اللہ رسول اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں, اہل حدیث ہیں. اس کا یہ معنی نکلتا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ موت بھی آئے تو اسلام پر آئے. آخری سانس بھی اگر ختم ہو رہی ہے, جسم کا آخری قطرہ بھی اگر گر رہا ہے خون کا, اسلام پر رہے وہ. دلیل کیا ہے؟ جمعہ آتے ہیں نا, 3 آیتیں پڑھی جاتی. سب سے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. سبحان اللہ. اے ایمان والو, اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم مرو تو اسلام پر ہی تمہاری جان جائے. فلا تموتن, تم ہرگز ہرگز مت مرو, الا وانتم مسلمون, اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو. کیا یہ بات ادھر تک رکتی ہے؟ نہیں. آپ سے میں سوال کرتا ہوں, دل میں جواب دے لینا اس کا. وہ یہ کہ کیا نبی کے مرنے کے فوری بعد نبی کی اولاد گمراہ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. لیکن ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے قریب میں بچوں کو وصیت کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں. کیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ. کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 132 میں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ, ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی. وَيَعْقُوبُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی. کس کو؟ اپنے بچوں کو. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ, اے میرے بچوں, یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ, یقیناً اللہ رب العالمین نے چنا ہے, لَكُمُ الدِّينَ, تمہارے لیے دین کو. سبحان اللہ. یہ جو دین اسلام ہے نا, ہم پیدائشی مسلمان ہیں, اس وجہ سے اللہ نے ہمیں اسلام نہیں دیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے چاہا اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں. ہم چاہے بول کر کے مسلمان نہیں ہیں, ہم اپنی خودی سے مسلمان نہیں ہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنا یہ دین ہمیں دیا ہے, اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں. اگر اللہ رب العالمین ہمیں یہ دین نہ دیتا, ہمیں یہ اسلام نہ دیتا, تو ذرا سوچو, پتھروں کے آگے ہمارے سر ہوتے, درختوں کے آگے ہمارے سر ہوتے. یہ جو پیشانی ہے, جو جسم کا سب سے اوپر کا حصہ ہے, یہ حصہ کبھی کسی سانپ کے آگے جھک جاتا, تو کبھی سورج کے آگے جھک جاتا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ہمیں چنا ہے, اللہ رب العالمین نے ہمارا انتخاب کیا ہے, اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں. کتنی بڑی دولت ہے یہ, کتنی بڑی نعمت ہے یہ. آج لوگ اس کا سودا کرتے ہیں. کوئی محبت کے نام پر سودا کر رہا ہے, تو کوئی کسی کے چکر میں اسلام کا سودا کر رہی ہے. اللہ اکبر. کوئی سود کے معاملے میں آ کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ نے جو دین دیا, ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا عطا کردہ دین مجھے پسند نہیں, میرا منمانی دھرم, میرا منمانی طریقہ مجھے پسند ہے. اللہ کو ہم اپنے عمل سے بتلا رہے ہیں, ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹلی ہم اللہ کو بتلا رہے ہیں. اللہ اکبر. معزز سامعین اکرام, باپ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اگر تم مرنا بھی چاہو اسلام پر مرو, اسلام پر تمہاری موت آئے, مسلمان ہو کر کے, اللہ کے فرما بردار ہو کر کے تم مرو. معزز سامعین اکرام, بچہ آخری بات ہے, آخری واقعہ ہے. جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا نا, اللہ رب العالمین نے فرمایا, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, وہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت توحید ہے, فطرت اسلام ہے. اللہ کی فرما برداری پر ہر بچے کی پیدائش ہوتی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1385, 1385, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش اسلام پر، توحید پر ہوتی ہے، پس اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اگر ماں باپ نصرانی ہو تو اسے عیسائی کرسچن بناتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہو یعنی آگ کی پوجا کرنے والے ہوں تو اسے آگ کی پوجا کرنے والا بناتے ہیں۔ اگر اس چیز کو آج کے مسلمانوں میں دیکھا جائے، اگر ماں باپ حنفی تو بچہ حنفی، اگر ماں باپ بریلوی تو بچہ بریلوی، اگر ماں باپ کا ایمان کمزور تو بچہ بھی دھاگے تعویذ وغیرہ لپٹا ہوا اپنے جسم پر دکھائی دیتا ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ میں ایک ایسے ہی چھوٹے بچے کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ نبی نے یہ کہا ہے، صحیح حدیث سے، صحیح سند سے ہم تک پیش آ گیا ہے، ہم تک پہنچ چکی ہے یہ حدیث، اس وجہ سے ہم اس حدیث پر ایمان لاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3466 3466 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، ہم تمام کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس میں۔ ایک بچہ دودھ پیتا بچہ جسے ماں دودھ پلا رہی ہے، ماں دیکھتی ہے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے، بڑے شان و شوکت سے وہ آ رہا ہے، زبردست لباس پہن کر کے۔ ماں دعا کرتی ہے کیا؟ اللہم لا تمت ابنی حتی یکون مثل هذا، اے اللہ میرا بچے کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ اس آدمی جیسا نہ بن جائے۔ ماں کی ممتا ہوتی ہے نا، میرا بچہ زندگی اچھی گزارے، میرا بچہ لوگوں میں اچھا دکھائی دے۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرا بچہ اس آدمی جیسا بنے، اس کے بعد موت آئے۔ دودھ پیتا بچہ دودھ پینا چھوڑ کر کے کہتا ہے اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس شخص جیسا مت بنا۔ اچھا دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے اس شخص جیسا مت بنا۔ ماں تعجب زدہ ہے، پھر بچہ دودھ پینے لگتا ہے۔ اتنے میں ماں دیکھتی ہے کہ ایک عورت کو مار رہے ہیں، اس کو گھسیٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اس کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، دعا کرتی ہے اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے اس بچے کو اس عورت کے جیسا مت بنا۔ یہ دودھ پیتا بچہ دودھ پینا چھوڑ کر کے کہتا ہے اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ اس عورت جیسا مجھے بنا۔ پورا اپوزٹ ہے مسئلہ۔ پھر بچہ اپنی ماں کو کلیرٹی دیتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے فقال، بچے نے کہا اما الراکب فإنہ کافر، اے میری ماں یہ جو گھوڑ سوار تھا، یہ جو آیا تھا، یہ کافر تھا، یہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا امْرَأَةٌ، اور یہ جو عورت آئی ہے نا، لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، لیکن وہ عورت کہتی ہے حسبی اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت نے چوری کی ہے، لیکن وہ عورت کہتی ہے حسبی اللہ میرے لیے کافی ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ اپنی ماں کو بتلاتا ہے جو کافر ہے اس کے جیسا میں بننا نہیں چاہتا، جو مومنہ ہے، جو مسلمان ہے، جو اسلام پر ہے، جو ایمان پر ہے، میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹے بچے کو طاقت دی کہ وہ دل کی بات پیش کر دے۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ حاضرین اکرام، اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، آج کئی لوگ اسی اسلام کے نام پر بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا کچھ بھی ڈاؤٹ ہو علماء حق سے سوال کر لیں، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کر لیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔